نحمده نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم المكين الحليم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. صدق الله مولانا العظيم. وكما قال الله تبارك وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمي وعلى آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین. اللہ رب العزت کی ذات کی حمد و ثنا اور آقا کریم تاجدار کائنات وجہ تخلیق کائنات عزیز ارجان حضور سیدنا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم اعلیٰ اور عرفہ بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام کے بعد اللہ رب العزت کی ذات کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے ہمیں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور اللہ رب العزت کی ذات کا بے پناہ فضل و کرم اور اس کا لطف و احسان ہے کہ جس نے ہمیں ایمان اور اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا. اللہ رب العزت کی ذات اس جمعۃ المبارک کے صدقہ سے ہمارا اسلام قبول کرنا، ہمارا ایمان لانا اپنی بارگاہ اقدس میں قبول اور منظور فرمائے، اور اللہ رب العزت کی ذات جمعۃ المبارک کے جملہ فیض و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. حاضرین و سامعین گرامی قدر، قربانی کے حوالے سے آج کا جو ہمارا جمعہ کی گفتگو کا عنوان ہے وہ ہے قربانی کا حقیقی مقصد اور اس کی حکمت. یہ آج کا ہمارا گفتگو کا عنوان ہوگا. حاضرین و سامعین گرامی قدر، عموماً ہم جب بھی کوئی نیک عمل کرتے ہیں تو وہ عمل اپنی حیثیت میں فرض ہوتا ہے، واجب ہوتا ہے، سنت یا نفل ہوتا ہے. اور اسی طرح جیسے اعمال کے مختلف درجات ہیں، فرض، واجب، سنت یا نفل، اسی طرح ہر عمل اپنی اہمیت کے لحاظ سے الگ الگ اجر و ثواب بھی رکھتا ہے. یعنی ہر نیک عمل کے بدلے اللہ رب العزت کی ذات کچھ نہ کچھ اجر و ثواب عطا کرتا ہے. اب وہ جو ایک عمل ہم کرتے ہیں، اس عمل کا اجر و ثواب کم ملتا ہے یا زیادہ ملتا ہے، اس کا انحصار کس چیز پر ہے؟ سوال یہ ہے. تو یاد رکھیں، ہر چیز اور ہر عمل کے دو پہلو ہوتے ہیں. ہر چیز اور ہر عمل کے دو پہلو ہوتے ہیں. ایک اس کا ظاہر ہوتا ہے اور ایک اس کا باطن ہوتا ہے. یہ دونوں پہلو ہوتے ہیں. مثلا انسان کو آپ دیکھ لیں، انسان کا جو ظاہر ہے، جو ہمیں نظر آتا ہے، وہ اس کا جسم ہے، اس کے ہاتھ ہیں، اس کی ٹانگیں ہیں، اس کے بازو ہیں، اس کا چہرہ ہے، ناک ہے، کان ہے، سر ہے، اعلیٰ حاصل کیا وہ جتنا
ہمیں نظر آتا ہے، ظاہراً جسم نظر آتا ہے، وہ ہے انسان کی ظاہری شکل و صورت، وہ انسان کا ظاہر ہے۔ اور کچھ چیزیں وہ ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی، وہ انسان کا باطن ہے۔ اور انسان کا جو باطن ہے، اس کے باطن کا جو پہلو وہ روح ہے۔ روح اب نظر نہیں آتی، لیکن وہ باطن کی جو چیز ہے، جو روح ہے، جو انسان کے ظاہر میں نہیں ہوتی بلکہ اس کے باطن میں ہوتی ہے، وہ اتنی اہمیت رکھتی ہے اور اتنی طاقتور چیز ہے کہ جب روح نہ رہے اور روح اس جسم سے نکل جائے تو پھر وہ جو انسان کا ظاہری جسم ہے وہ بھی کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ تو کوئی ساری کی ساری جو اہمیت ہے وہ اس باطن کی ہے جس کا نام روح ہے۔ اور روح ہی ایک ایسی حقیقت ہے، ایسی چیز ہے کہ جس کے اوپر انسان کا ظاہری جسم قائم اور دائم ہے۔ اگر روح نہ رہے تو جسم بھی نہیں رہتا۔ تو معلوم ہوا کہ جو چیز ظاہراً نظر آ رہی ہو اس کی قدر و قیمت کوئی اور ہوتی ہے، اور جو چیز نظر نہ آئے باطن میں ہو تو اس باطن میں رہنے والی چیز کی قدر و قیمت اور ہوتی ہے۔ اسی طرح ہم جتنے بھی اعمال کرتے ہیں، ہاں نیک ہوں یا بد اعمال ہوں، اس کا ایک ظاہری نتیجہ ہوتا ہے اور ایک اس کا باطنی نتیجہ ہوتا ہے۔ اب آپ نیک عمل کرتے ہیں تو اس کا جو اجر و ثواب ملتا ہے وہ ایک ظاہری عمل ہے۔ ظاہری عمل کیسے؟ ظاہری نتیجہ کیسے؟ کہ وہ جو اجر و ثواب ہے اس کے متعلق ہمیں کتاب و سنت نے بتا دیا، قرآن نے بھی بتایا کہ یہ نیک عمل کرو گے تو یہ اجر و ثواب ملے گا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ اگر یہ نیک اعمال کرو گے تو اس کا یہ ثواب ہے۔ تو وہ ہے ایک ظاہری نتیجہ اس نیک عمل کا، اور اس کا باطنی جو نتیجہ ہے وہ یہ کہ جب آپ کوئی نیک عمل کرتے ہیں تو ایک سفید نور کا ایک دھبا یا ایک نقطہ یا ایک نشان وہ آپ کے دل پر لگ جاتا ہے۔ یہ ہے اس کا باطنی نتیجہ، لیکن وہ ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن وہ ایک سفید نشان اللہ رب العزت کی ذات انسان کے دل کے اوپر ثبت فرما دیتا ہے۔ یہ اس عمل کا باطنی نتیجہ ہے۔ جب وہ سفید نشان اس کے دل پر لگ جاتا ہے تو پھر اس کا دل منور ہو جاتا ہے، وہ نور کا ایک نشان ہوتا ہے، اور اس کا قلب جو ہے وہ منور ہو جاتا ہے۔ پھر جب برا عمل اگر کوئی شخص کرتا ہے تو اس کی نافرمانی کی، اس کے گناہ کی جو سزا ہے وہ مل جاتی ہے، اس کی سزا پیچھے نہیں رہتی، وہ اس کو مل جاتی ہے، ملتوی ہو جاتی ہے کچھ عرصے کے لیے، لیکن سزا اسے ضرور ملتی ہے۔ لیکن اس کا باطنی جو نتیجہ ہے وہ باطنی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات اس گناہ کرنے والے شخص کے دل کے اوپر ایک سیاہ دھبا لگا دیتی، اور اس سیاہ نشان کی وجہ سے، سیاہ دھبے کی وجہ سے اس کا دل پھر سیاہ ہو جاتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جب انسان نیک عمل کرے تو اس کا دل منور ہو جاتا ہے، اور اگر نیک عمل نہ کرے، برے اعمال سر انجام دیتا رہے
تو برے اعمال کی وجہ سے اس کا دل پھر سیاہ ہوتا چلا جاتا ہے، دل کالا ہو جاتا ہے۔ ہر نیک عمل اپنے اندر ایک نور رکھتا ہے، لیکن اگر اس نیک عمل کے بدلے میں، اس کے نتیجے میں باطن میں نور پیدا نہ ہو، وہ عمل تو ادا ہو جاتا ہے لیکن پھر وہ اپنی تاثیر نہیں دکھاتا۔ وہ جو نور کا ایک سفید نشان اس کے دل پر لگ جاتا ہے، وہ پھر ظاہر نہیں ہوتا، وہ اپنی تاثیر نہیں دکھاتا۔ مثلا اب نماز کو دیکھ لیں، مثال لے لیں نماز کی۔ اللہ رب العزت کی ذات نے فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک جو نماز ہے یہ بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ یہ اللہ کی ذات کا فرمان ہے، کسی عام انسان کا نہیں ہے۔ اب ہمارا حال یہ ہے کہ اللہ کی ذات تو فرماتی ہے کہ نماز انسان کو فحش کاموں سے بھی روکتی ہے اور برائی سے، بے حیائی سے، ہر چیز سے روک دیتی ہے، لیکن ہم نماز بھی ادا کرتے ہیں اور ہمارے گناہ بھی ختم نہیں ہوتے۔ ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں، ہماری فحش کلامی اور ہماری بے حیائی بھی ختم نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ایک عمل تو کیا، لیکن اس عمل کو اس طرح نہیں کیا کہ جیسے اس کو ادا کرنے کا ایک حق بنتا تھا۔ ہم نے اس کا حق ادا نہیں کیا، ہم نے اپنے اوپر قرض سمجھ کے یا فرض سمجھ کے یا کسی بھی طرح فوراً گئے اور جا کے نماز کی ٹکریں لگا لیں، تو نماز تو ادا ہو گئی، فرض پورا ہو گیا، آپ کے کھاتے میں، آپ کے نامہ اعمال میں نماز قضا نہیں لکھی گئی، نماز کو چھوڑنا بھی آپ کے نامہ اعمال میں نہیں لکھا گیا، لیکن وہ نماز نے جو باطن میں ایک نور پیدا کرنا تھا وہ نور پیدا نہیں ہوا۔ جس نور نے پیدا ہو کر انسان کے قلب کو منور کرنا تھا، اس کے دل پر اثر کرنا تھا، اس کے ظاہری اعمال سے اس نے ظاہر ہونا تھا، وہ دل کے اوپر اس نے اثر نہیں کیا۔ صرف یہ ہے کہ ایک وقت گزرا، ایک ورزش اور ایکسرسائز کی، اور ایکسرسائز کے بعد ہم دوبارہ اپنے انہی کاموں میں مست ہو گئے۔ تو کوئی بھی جو نیک عمل ہے وہ اس لیے ہوتا ہے کہ ہم اس نیک عمل کو کر کے اللہ رب العزت کی ذات کی رضا حاصل کریں اور اس کا قرب پالیں۔ اس کی رضا کے لیے اور اس کا قرب پانے کے لیے نیک اعمال ہوتے ہیں۔ اب حقیقی مومن جو ہوتا ہے وہ اپنا ہر کام اللہ رب العزت کی ذات کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے کرتا ہے۔ ہر نیک عمل اس کی رضا کے لیے ہوتا ہے، اس کی خوشنودی کے لیے ہوتا ہے، اور برے کاموں سے جو بچ جانا ہے وہ بھی اسی لیے ہوتا ہے کہ اللہ کی رضا حاصل ہو جائے، ہمیں اللہ کا قرب مل جائے، ہم برے کاموں سے رک جائیں۔ کون سا ایسا عمل کریں کہ ہمارا جو مولا ہے، ہمارا آقا ہے، جو مالک ہے، جو ہمارا خالق ہے، وہ ہم سے راضی ہو جائے؟ کون سا ایسا عمل کیا جائے؟ تو پھر وہ نیک اعمال کیے جاتے ہیں، اور ان نیک اعمال کو سر انجام دے کر پھر انسان اللہ رب العزت کی ذات کے قریب ہو جاتا ہے، اس کی رضا کو پا لیتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص ہو وہ چاہے کہ میں اس کی رضا بھی پا لوں
اس کی خوشنودی اور اس کا قرب بھی پالوں، لیکن اسے راضی کرنے کا جو طریقہ ہے وہ میرا اپنا ہوگا، راضی اپنے طریقے سے کروں گا، تو ایسا ممکن نہیں ہوتا، ایسا ممکن نہیں ہوتا۔ جو مالک و مولا ہے، جس کے لیے کام سر انجام دینا ہے، طریقہ بھی اسی کا ہوگا، رضا بھی اسی کی ہوگی، مرضی بھی اسی کی ہوگی، اور منزل وہ بھی اسی کی ہوگی۔ اب جب آپ کو نیک اور بد اعمال اور اللہ رب العزت کی ذات کی رضا اور اس کا قرب، یہ چیز سمجھ آ گئی، اب اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ یہ ابتدائی چیز سمجھانا ذرا ضروری تھا۔ اب اپنے اصل موضوع کی طرف آتے ہیں، جو ہے قربانی کے حوالے سے۔ آقا کریم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس کے راوی ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قربانی کا جب حکم دیا تو صحابہ اکرام علیہم رضوان نے پوچھا، یا رسول اللہ، یہ جو ذبح کرنا ہے، قربانی کرنا ہے، یہ کیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، قال سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، یہ تمہارے جد امجد، تمہارے باپ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بتائیے ذرا سنت ہے۔ اب انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ جو قربانیاں ہیں ان میں کوئی ثواب بھی ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بکل شعرۃ، ہاں، یہ جو جانور آپ قربان کرتے ہیں، اس جانور کے ہر بال کے بدلے میں اللہ رب العزت کی ذات ثواب عطا کرتی ہے۔ ہر بال کے بدلے میں اللہ کی ذات ثواب عطا کرتی ہے۔ انہوں نے عرض کی، اچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو عام جانور یا عام کوئی دمبا بکرا، اب وہ جو اون والا بکرا ہے، جسے بھیڑ کا جو بچہ ہوتا ہے، تو وہ اون والا جو بکرا ہے، اس اون کے متعلق آپ کا کیا فرمان ہے؟ یعنی وہ جو اون ہوتی ہے اس میں تو ظاہر ہے عام بکرے چھترے کے مقابلے میں اس کے بال زیادہ ہوتے ہیں، جو بھیڑ کا بکرا ہوتا ہے اس کے بال زیادہ ہوتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اس کا بھی یہی حال ہے کہ ہر بال کے بدلے میں اللہ کی ذات اجر و ثواب عطا کرتی ہے۔ تو یہ قربانی جب آپ کرتے ہیں تو یہ قربانی کا اجر و ثواب ہے، اجر و ثواب ہے کہ ہر بال کے بدلے میں اللہ رب العزت کی ذات آپ کو ثواب عطا کرتی ہے۔ اب کچھ امور ایسے ہیں، قربانی کی فضیلت بھی ہے اور بے شمار اجر و ثواب بھی ہے، لیکن اس کے باوجود کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی طرف ہماری نگاہ نہیں جاتی، ہم اس طرف دیکھتے نہیں۔ جب ہم اس طرف توجہ نہیں کرتے، دیکھتے نہیں، تو پھر ہوتا یہ ہے کہ جیسے ہم نماز کی ایک ایکسرسائز کرتے ہیں اور وہ نماز ہمارے دل پر اثر نہیں کرتی، ہماری تربیت نہیں کرتی اور وہ ہمارے حالات کو نہیں بدلتی، پھر قربانی کا بھی یہی ہوتا ہے کہ قربانی جانور ذبح ہو گیا، خون بہہ گیا، گوشت بانٹ دیا گیا، لیکن اس کا اثر کوئی نہیں ہوا، اس کا اثر کوئی نہیں ہوتا۔ تو کوئی ایسی چیز بھی تو ہے جو ہم بھول جاتے ہیں، جس سے ہم کنارہ کشی کر لیتے ہیں۔ وہ جو ایک قربانی کا حکم آیا، ہم اپنی طرف سے ایک جانور قربان کرتے ہیں، گویا اس طرح ہوتا ہے کہ جیسے ہمارے اوپر کوئی قرض تھا، ہم نے وہ قرض ادا کر دیا،
وہ ایسے ہی ہوتا ہے، ہمارے اوپر ایک بوجھ تھا، ایک وزن تھا، ہم نے وہ وزن اتار دیا۔ جس طرح سال میں زکوٰۃ ہے، ایک دفعہ ہم وہ زکوٰۃ ادا کر دیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں بس بری و ذمہ ہو گئے۔ قربانی ہے، اس کا بھی یہی حال۔ معاملہ یہ ہے، اللہ رب العزت کی ذات کو صرف اور صرف آپ کا جانور کو قربان کرنا یہی مقصد نہیں تھا قربانی کا حکم دینے کا۔ جو آپ کو قربانی کا حکم دیا، اس کا مقصد فقط یہ نہیں کہ آپ جانور کو ذبح کر دیں اور گوشت بانٹ دیں، بس اللہ خیر صلی اللہ، کام ختم ہو گیا۔ نہیں، ذمہ داریاں اور بھی ہیں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قربانی کو اتنا محبوب سمجھا اور اس قربانی کو اتنا محبوب جانا ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ابن آدم نے قربانی والے دن خون بہانے سے زیادہ، یعنی جانور قربان کرنے سے زیادہ اللہ کے حضور اور کوئی پسندیدہ کام نہیں کیا۔ یعنی جو اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے وہ اللہ کے حضور اس دن جانور کو قربان کرنا ہے، جانور کا خون بہانا ہے۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ جو جانور ذبح کیا جائے گا اس دن، عید والے دن، وہ جانور قیامت والے دن اپنے سینگوں، بالوں اور کھروں کے ساتھ اٹھایا جائے گا، وہ میدان محشر میں آئے گا۔ اور جب جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو وہ خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتا ہے۔ جب اس کو جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو اس کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں وہ مقبول ہو جاتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اس وجہ سے قربانی جو ہے اس کو خوش دلی سے کیا کرو، خوش ہو کر قربانی کیا کرو۔ یہ آقا علیہ السلام کا فرمان اقدس تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات کو خون بہانا یہی کیوں سب سے زیادہ پسند ہے، یہی کیوں اس کا محبوب عمل ہے، سب سے زیادہ محبوب عمل کہ جانور کا خون بہایا جائے۔ اللہ رب العزت کی ذات نے جو جانور کا خون بہانے کا حکم دیا، اس کے پیچھے ہماری اصلاح کا ایک پہلو تھا، اصلاح کرنا چاہتا تھا۔ اللہ رب العزت کی ذات ہماری اصلاح کرنا چاہتے ہیں، اس لیے جانور کو سامنے رکھتے ہیں اور جانور قربان کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ آج کے زمانے میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کو جانور قربان کرنے سے بڑی تکلیف ہوتی ہے، اور وہ کہتے ہیں جی اتنا مہنگا جانور آپ ذبح کر دیتے ہیں، ضائع ہو جاتا ہے، آپ جان کو ضائع کر دیتے ہیں، ایک جان کو قتل کر دیتے ہیں، آپ اتنے پیسے مسجد میں دے دیں، آپ اتنے پیسے کسی مسکین کو دے دیں، کسی فقیر کو دے دیں، کسی کی مدد کر دیں، خیرات کر دیں، وہ قربانی سے زیادہ اجر و ثواب والا ہے۔ بھائی ایسا معاملہ نہیں ہے، ایسا معاملہ نہیں ہے۔ وہ خیرات کرنا وہ ایک اپنی جگہ ہے، لیکن جو قربانی ہے، قربانی کی فضیلت اور اس کی قدر و منزلت ایک الگ ہے۔ اگر اللہ کی ذات کو یہی منظور ہوتا تو کئی قوانین ایسے تھے جو بعد میں بدل دیے گئے۔ ابتدائی زمانوں میں قوانین کچھ اور تھے، لیکن آقا علیہ السلام نے ان قوانین کو تبدیل فرما دیا، یا اللہ کی ذات نے ان قوانین کو تبدیل فرما دیا وقت اور حالات کے مطابق۔ تو اگر قربانی کے بدلے خیرات کرنا ہی مقصود ہوتا تو اللہ کی ذات اس عمل کو بھی تبدیل فرما دیتی، کوئی اور ماڈل آ جاتا، لیکن نہیں، قربانی رہی۔ حتیٰ کہ آقا علیہ السلام نے بھی خود قربانی کی۔ صحیح مسلم اور صحیح سنن نبی داؤد کی حدیث ہے، آقا علیہ السلام خود حضرت عائشہ سے فرما رہے تھے، عائشہ چھری لاؤ، پھر اسے پتھر پر تیز کرو،
جب پتھر پہ تیز کر دی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بکرے کو لٹایا اور بکرے کو لٹا کے اپنے ہاتھوں سے خود اس کو ذبح کیا، اس کا گوشت بنایا، یہ قربانی۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود سال میں 2 دفعہ قربانی کیا کرتے۔ اب یہ عمل آقا علیہ السلام سے، صحابہ کرام سے بھی کروا سکتے تھے، کروا سکتے تھے کہ نہیں بتائیں؟ کروا سکتے تھے نا، کہ بھئی یہ میرا بکرا ہے، اے میرے صحابہ جاؤ اور جا کے میرے بکرے کو ذبح کر لاؤ، اس کا گوشت بنا لاؤ۔ لیکن نہیں، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود اپنے ہاتھوں سے اپنا جانور ذبح کرتے، اور آقا علیہ السلام ایک نہیں 2 جانور ذبح کرتے، 2 جانور ذبح فرمایا کرتے۔ اگر خون بہانے کے متبادل خیرات آ جائے تو مقصد جو قربانی والا ہے وہ پھر حاصل نہیں ہوتا۔ مقصد کیا تھا قربانی کا؟ کیوں جانور کو قربان کرنے کا حکم فرمایا؟ کیوں اللہ کی ذات کو محبوب یہ ہے کہ اس دن جانور کا خون بہایا جائے؟ اس کا جواب قرآن سے لیتے ہیں۔ بولیے کہاں سے؟ قرآن پاک سے۔ کہ باری تعالیٰ جانور ذبح کرتے ہیں، پیسہ ضائع ہوتا ہے، جان ضائع ہوتی ہے، خون بہتا ہے، تو اگر اس کے متبادل ایک ماڈل تو دے دے کہ ہم اتنے ہی پیسے کسی فقیر کو دے دیں، کسی مسکین کو دے دیں، تو اس کا بھلا ہو جائے، قربانی بھی ہو جائے۔ اللہ کی ذات فرماتی ہے نہیں، جہاں زکوٰۃ، صدقات اور خیرات کا حکم ہے وہ میں نے پورے قرآن میں الگ دے دیا ہے، لیکن جہاں قربانی کا ذکر ہے وہ الگ دیا ہے، قربانی کا حکم الگ دیا ہے۔ باری تعالیٰ کیا حکم دیا ہے؟ فرمایا قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام وہ اپنے صاحبزادے، اپنے شہزادے، اپنے بیٹے سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے فرماتے ہیں میرے بیٹے میں خواب دیکھ رہا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے؟ قال یا ابتی، اے ابا جان، افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ اے ابا جان جو آپ کو حکم ہوا ہے آپ کو کر لیں، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں۔ اب دیکھیں گے میں صبر کرنے والا۔ اب یہاں جان کی قربانی ہے، اس چیز کی جان کی قربانی ہے، مال کی قربانی نہیں مانگی۔ کیا ابراہیم اگر تو چاہتا ہے، تیرا ایک ہی بیٹا ہے اور وہ بھی بڑھاپے میں جا کے ملا ہے، 86-87 سال کی عمر میں، تیرا ایک ہی بیٹا ہے، اگر تو چاہتا ہے کہ تیرا بیٹا بچ جائے تو پھر اس بیٹے کے مقابلے میں اتنا مال خیرات کر دے، اتنی دولت اللہ کی راہ میں دے دے، تیرے بیٹے کی جان بچ جائے گی۔ لیکن نہیں، وہاں حکم مال خرچ کرنے کا نہیں دیا، فرمایا جان کو ذبح کر، جان ذبح کرنے کا حکم دیا۔ تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے شہزادے بیٹے کی بات سنی تو لے کے قربان گاہ کی طرف چلے گئے، جا کے لٹایا، ہاتھ پاؤں باندھے، چھری تیز کی، آنکھوں کے اوپر پٹی باندھی اور اپنے بیٹے کی گردن کے اوپر چھری چلا دی۔ جب چھری چلائی، آنکھوں سے پٹی کھولی، دیکھا تو بیٹا زندہ ہے، مینڈا ذبح ہوا ہے، بکرا ذبح ہو گیا، ایک دمبا ذبح ہو گیا، جبکہ بیٹا صحیح و سالم ہے۔ 3 دفعہ یہ عمل کیا لیکن جانور ذبح ہوا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کچھ نہیں ہوا۔ تب اللہ رب العزت کی ذات نے ارشاد فرمایا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اے ابراہیم ہم نے چونکہ جان کی قربانی لینی تھی، ہم نے جان کی قربانی لینی تھی، مال کی نہیں تھی، جان کی قربانی لینی تھی، اس لیے ہم نے جان کے فدیے میں ایک اور جان دے دی، جان کے فدیے میں ایک اور جان قربان کر دی ہے، اور وہ
فدیہ کیا تھا؟ وہ جانور جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پہ آ کے قربان ہو گیا. تو جان کے بدلے میں جان ذبح ہوئی. جان جو بچی ہے وہ مال کی صورت میں نہیں بچی. اتنا مال دے دو، اتنا فدیہ دے دو اور جان بچ جائے گی. تو اللہ کی ذات نے قربانی جو مانگی ہے وہ جان کی مانگی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا کہ لوگوں، میں 2 ذبح کیے ہوئے لوگوں کا بیٹا. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون 2 لوگ؟ کن 2 کے ذبح کیے ہوئے بیٹے ہیں آپ؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک اسماعیل علیہ السلام اور دوسرے حضرت عبداللہ یعنی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی. جب حضرت عبد المطلب وہ زمزم کا کنواں جو اس وقت پرانا ہو گیا تھا اور اس کے نشان ختم ہو گئے تھے، اور الہام کے ذریعے وہ دوبارہ اس کنویں کو کھودنے لگے، دیکھنے لگے کہ وہ کنواں کہاں ہے، زمزم کا کنواں، تو ان کو مل نہیں تھا رہا. تو 12 بیٹے تھے. تو عرض کرنے لگے باری تعالیٰ اگر وہ کنواں تو مجھے دکھا دے تو میں ایک بیٹا تیری راہ میں قربان کر دوں گا، ایک بیٹا تیری راہ میں قربان کر دوں گا. اب وہ کنواں مل گیا، کھود لیا، ساری تیاری ہو گئی. اب بیٹا قربان کرنے کا وقت آیا. تو 10 بیٹے تھے، وہ پرچی ڈالی، 10 کے نام لکھے اور پرچی اٹھائی تو حضرت عبداللہ کا نام نکلا. انہوں نے کہا یہ تو بڑا محبوب بیٹا ہے، اس کو تو قربان نہیں کرنا. پھر دوسری دفعہ پھر قرآن نکالا، پھر ان کا نام. تیسری دفعہ پھر قرآن نکالا، پھر انہی کا نام. پھر سوچا کہ بھئی اب انہی کو قربان کرنا پڑے گا. اب سوچنے لگے، اپنے خاندان سے مشورہ کرنے لگے کہ اب بیٹا تو ذبح کرنا ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرا بیٹا بھی بچ جائے اور جو منت مانی ہے وہ بھی پوری ہو جائے. کیا کیا جائے؟ مشورہ دیا لوگوں نے کہ اے عبد المطلب ایسا کریں کہ آپ بیٹے کے بدلے میں اونٹ ذبح کر دیں اور قرہ ڈال لیں. کتنے اونٹ نکلتے ہیں؟ اب وہ پہلے جو قرہ ڈالا وہ 10 اونٹوں کا ڈالا، حضرت عبداللہ کا نام اور 10 اونٹ. پرچی اٹھائی تو عبداللہ کا نام، پھر 20 30 50 حتیٰ کہ 100. جب قرہ ڈالا 100 سرخ اونٹ اور دوسری پرچی ڈالی حضرت عبداللہ کی تو پھر وہ 100 سرخ اونٹ وہ پرچی ان کی نکل آئی. اور پھر حضرت عبد المطلب نے حضرت عبداللہ کی جو جان بچائی اور ان کو ذبح نہیں کیا تو ان کے بدلے میں جان کے فدیے میں 100 جان قربان کی. ایک جان کے فدیے میں 100 جان قربان کی. اور پھر حضرت عبداللہ وہ بچے. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اس طرح میں 2 قربان کیے ہوئے کا بیٹا ہوں، ایک حضرت اسماعیل اور دوسرے حضرت عبداللہ. تو یہاں جو جانور قربان کرنے کا معاملہ ہے تو جانور قربان کرنا یہ پیسے کا ضیاع نہیں ہے، یہ جان کو ضائع کرنا نہیں ہے، یہ فقط اللہ رب العزت کی ذات کے حضور جان کا فدیہ دینا ہے. کون سی جان کا فدیہ؟ بھئی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو لٹایا اور اس وقت بیٹے کی گردن پر چھری چلانا چاہی تو کون سی جان قربان کر رہے تھے؟ اللہ کی ذات چاہتی تو حضرت ابراہیم سے بھی اگر جان کی قربانی ہی مقصود تھی، جان کی قربانی لینی تھی تو حضرت ابراہیم سے فرما دیتا کہ ابراہیم مجھے تیری جان چاہیے، اپنی گردن پہ چھری چلا، خود کو ذبح کر لے، مجھے تیری جان چاہیے. لیکن نہیں، فرمایا یہ جو تیرا بیٹا ہے اس کو ذبح کر. کیوں؟ بھئی بیٹا جو ہوتا ہے وہ باپ کو اپنی جان سے زیادہ عزیز ہوتا ہے. بیٹا یا اولاد باپ کو اپنی جان سے زیادہ عزیز ہوتا ہے. باپ سارے زمانے کے دکھ درد تکلیف مسائب پریشانیاں تکلیفیں ہر چیز وہ اپنی ذات کے اوپر اپنے سر کے اوپر برداشت کرتا ہے، لیکن وہ اولاد کو تکلیف نہیں دیتا، اولاد کو پریشانی نہیں آنے دیتا، اولاد کو دکھ نہیں پہنچنے دیتا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تو بیٹا بھی ایک تھا اکلوتا،
اور وہ بھی آخری عمر میں ملنے والا، ان کا کتنا لاڈلا ہوگا؟ تو اللہ کی ذات نے فرمایا اسی کو ذبح کر۔ اب ذبح تو کرنا تھا، تو وہ جو جان کا فدیہ دیا پھر اللہ کی ذات نے اور جان کی قربانی لی۔ آج ہمیں جو جانور ذبح کرنے کا حکم دیا جاتا ہے اور ہم سنت ابراہیمی پر عمل کرتے ہیں، یہ بھی جان کی قربانی ہے۔ اب اس کا جو میں نے بتایا نا کہ ہر نیک اور بد عمل کی ایک تاثیر ہوتی ہے، ایک عمل ظاہر ہوتا ہے، ایک باطن ہوتا ہے۔ وہ جو ظاہر ہے، وہ ظاہر عمل یہ ہے کہ سامنے ہم جانور لٹاتے ہیں، اس جانور کی گردن پر چھری چلاتے ہیں، لیکن اس کا باطن یہ ہوتا ہے کہ باری تعالیٰ تو مالک ہے، تو خالق ہے، اے میرے مولا تو نے جان کی قربانی مانگی ہے، اے میرے مالک ہم نے اپنی جان تیرے حوالے کر دی، ہم اپنی جان کو تیری راہ میں قربان کرتے ہیں۔ اے باری تعالیٰ چونکہ اس وقت تو نے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا فدیہ ایک دمبے سے، ایک جانور سے دیا تھا، اے باری تعالیٰ ہم بھی ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے قربان تو جانور کو کر رہے ہیں، لیکن تو جانتا ہے ہمارے دل کا حال کیا ہے، تو ہماری منشا کو جانتا ہے، تو ہمارے دل کے حالات کو جانتا ہے۔ اے باری تعالیٰ یہ قربان ہونے والا بے شک جانور ہے، لیکن اس جانور کے اندر ہماری جان اٹکی ہوئی ہے، ہم اس جانور کو نہیں بلکہ تیرے حکم کی اتباع کرتے ہوئے تیری راہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ یہ ہے عمل باطن، یہ ہے قربانی کا مقصد، یہ ہے اس کی حکمت کہ جب انسان کے گناہ بڑھ جاتے ہیں، اس کی نافرمانیاں بڑھ جاتی ہیں، مثال کے طور پہ ایک کپڑا ہے وہ گندا ہو گیا ہے، تو کپڑا اگر نارمل گندا ہو، یعنی ایک دفعہ انسان نے پہنا اور 5-10 منٹ بعد آ کے اس کو اتار دیا اس سوٹ کو، تو بتائیں مشین میں دھونے کے لیے اس کو کتنی دفعہ آپ ڈرائی کلین کریں گے؟ صرف 2-4-5 منٹ کے لیے۔ اور اگر آپ نے ایک سوٹ پہنا شدید گرمی کے موسم میں اور ایک ہفتے تک آپ نے محنت اور مشقت والا کام بھی کیا، زمیندارا کیا، ڈیرے کے اوپر کام کیا، جانوروں کا کام کیا، ایک ہفتہ دن رات وہ سوٹ آپ کے جسم پر رہا، اور ایک ہفتے بعد جب اس کو دھونے کی باری آئی تو پھر آپ کتنی دفعہ اس کو دھوئیں گے؟ مشین میں کتنی دیر لگائیں گے؟ کتنی سرف ڈالیں گے؟ یہی حالات انسان کے ہیں کہ انسان کو اللہ رب العزت کی ذات جب ڈرائی کلین کرنا چاہتی ہے، اس کے گناہوں کو دھونا چاہتی ہے، تو اللہ رب العزت کی ذات اس سے محنت، مشقت اور ریاضت اتنی زیادہ کرواتی ہے، اس سے قربانی اتنی بڑی لیتی ہے۔ تو یہ جانور کی جو ہر سال قربانی لینا ہے، وہ جان کی قربانی لینے کا مقصد یہ ہوتا ہے، بتانا مقصود یہ ہوتا ہے کہ انسان تو نے جو سارا سال گناہ کیے ہیں، یہ جانور، یہ تیری جان کی قربانی لے کے میں تیرے گناہوں کو دھو رہا ہوں، تجھے ڈرائی کلین کر رہا ہوں، تیرا من اجلا اور صاف ستھرا کر رہا ہوں، اب تیرے من کے اوپر اپنے نور کا ایک دبا لگا رہا ہوں، اپنے نور کا ایک نشان لگا رہا ہوں۔ اے میرے بندے اس قربانی کو یاد رکھنا ہے، اس کے مقصد کو یاد رکھنا ہے کہ تیری جان میری عطا کردہ ہے، تیری جان تیرے پاس میری امانت ہے، جب چاہوں تیری جان تجھ سے واپس لے لوں۔ یہ اپنی جان کے بدلے میں جانور ذبح کر کے تو اپنی جان کا فدیہ دے رہا ہے۔ جان لے کہ حقیقتاً تیری جان کا مالک میں ہی ہوں، یہ فدیہ لے کے صرف 4 دن تجھے مہلت دے رہا ہوں کہ اور کوئی اچھا کام کر لے، کوئی اور نیکی کر لے۔ دوسری اس کی وجہ، دوسری بڑی وجہ جانور قربان کرنے کی، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی دیواریں تعمیر کرتے ہیں۔ اللہ کی ذات پوچھتی ہے ابراہیم بتا میرے گھر کی مزدوری کی ہے، کیا چاہتا ہے، کیا دوں؟
دل سے دعا نکلتی ہے، وہ جو ساری عمر کی حسرت تھی دل میں، خواہش تھی دل میں، اور صرف انتظار تھا کہ کوئی موقع بنے، کوئی موقع ملے اور اس خواہش کا اظہار کروں، وہ موقع کی تلاش میں تھے۔ آج وہ موقع آ گیا، آج وہ موقع آ گیا، اسی وقت لب کھولے اور عرض کی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے اللہ اگر اس گھر کی خدمت پر تو ہمیں کوئی اجر دینا چاہتا ہے تو جتنا عظیم تو ہے، جتنا عظیم تیرا گھر ہے، ہماری خواہش بھی اتنی زیادہ عظیم ہے۔ جتنا بڑا کام تو نے ہم سے لیا ہے، پھر ہماری ڈیمانڈ جو اجرت کی ہے وہ بھی اس سے بڑی ہے۔ اللہ کی راہ فرمائے کوئی بات نہیں، میرا گھر بنایا ہے، قیامت تک یہاں لوگ آئیں گے تمہارا ذکر کریں گے، ابراہیم بتاؤ کیا خواہش ہے؟ عرض کی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے اللہ وہ آخری نبی اور رسول وہ ہماری اولاد میں دے، ہماری ذریت میں بھیج دے۔ اللہ کی ذات نے فرمایا اے ابراہیم آج تو نے وہ مانگ لیا کہ جو کسی اور نے کبھی مانگا ہی نہیں، آج کچھ نہ مانگ کر بھی ساری کی ساری کائنات مانگ لی ہے، ساری کائنات مانگ لی ہے۔ اے ابراہیم اب چونکہ تو نے کام بڑا کیا ہے، عظیم کام کیا ہے، میرے گھر کو تعمیر کیا ہے، میری خاطر مختلف آزمائشوں سے گزرے ہو، میری خاطر بیٹے کو ذبح کرنے سے بھی کترائے نہیں، میری خاطر چند دن کے نومولود بچے کو والدہ سمیت اس بے آب و گیا وادی میں چھوڑ دیا تھا، تو نے میری خاطر اتنا کچھ کیا ہے۔ اے ابراہیم اب یہ جو دعا تو نے کی ہے، جا میں تجھے مجدہ سناتا ہوں، تیری دعا کو قبول کر لیا، تیری دعا قبول ہے، تجھے آخری نبی دے دیا۔ اب اگر حضرت اسماعیل علیہ السلام اس دن قربان ہو جاتے، ان کی گردن پر چھری چل جاتی، تو بتائیے آج امت مسلمہ کہاں ہوتی؟ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت پھر کہاں ہوتی؟ یہ جو قربانی ہے یہ اظہار تشکر ہے اللہ کی بارگاہ میں، یہ شکرانے کے طور پر ہے کہ اے باری تعالیٰ ہم یہ جانور ذبح کر کے اس کا خون بہا کے تیری بارگاہ میں شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمارے سردار، ہمارے آقا اور ہمارے مولا تاجر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے لیے اس دن سیدنا اسماعیل کو بچا لیا تھا۔ اے باری تعالیٰ تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے اس دن سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو بچایا اور ان کو بچا کے آج ان کی ذریت میں امت مسلمہ کو پیدا کر دیا ہے۔ اے باری تعالیٰ ہم جو ان کی ذریت میں آ گئے، اس ذریت میں آنے پر تیرا شکر ادا کرتے ہیں اور اس جانور کو ذبح کرتے ہیں۔ تو یہ اظہار تشکر ہے۔ اس لیے ایک آقا علیہ السلام کے لیے کہ کریم آقا علیہ السلام کی بعثت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہوئی، ان کی ذریت سے ہوئی، اور آقا علیہ السلام کے جد امجد یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام اس ذبیحہ سے بچ گئے، ذبح ہونے سے بچ گئے۔ ایک اس پر شکر ہے اور دوسرا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے پر اور ان کا کلمہ پڑھنے پر اظہار تشکر ہے کہ ہم اہل ایمان ہیں اور آقا علیہ السلام کے امتی ہیں۔ آقا علیہ السلام ساری زندگی دو جانور ذبح کرتے رہے، ایک اپنا اور ایک اپنی امت کی طرف سے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ امت کی طرف سے کیوں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں میری امت کے کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کے پاس سرمایہ نہیں ہوگا، قربانی نہیں کر سکیں گے، میں نہیں چاہتا کہ قیامت والے دن کوئی شخص محشر کے میدان میں آئے، اس سے سوال ہو تو نے قربانی کیوں نہیں کی، تو وہ کہہ دے کہ میرے پاس مال نہیں تھا، میں اس لیے کر نہیں سکا۔ میں اپنے ہر امتی کی طرف سے قربانی کر رہا ہوں تاکہ قیامت والے دن جب میرے امتی میدان محشر میں پیش ہوں تو ہر شخص کا نامہ اعمال جب کھولا جائے تو پتہ چلے ہر شخص قربانی کر کے آیا۔ امت
ائمہ جو تھے، اسلاف جو تھے آقا علیہ السلام کے بعد، انہوں نے اس روایت کو برقرار رکھا، اور ہمیشہ جس کے پاس توفیق ہوتی وہ ہمیشہ دو جانور کو ذبح کرتا، ایک اپنے لیے اور ایک کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے۔ اور خود آقا علیہ السلام مولا کائنات کو یہ حکم فرما کر گئے کہ علی میرے جانے کے بعد ہمیشہ تو بھی دو جانور ذبح کرنا، یا تین کرنا یا دو کرنا۔ پھر مولا کائنات جب تک زندہ اور حیات رہے حضرت علی المرتضیٰ دو یا تین جانور ذبح کرتے رہے، ایک اپنی طرف سے، ایک کریم آقا علیہ السلام کی طرف سے، اور ایک امت مصطفیٰ کی طرف سے۔ آج ہمیں بھی چاہیے اگر ہمارے پاس استطاعت ہو تو ہم جس طرح آج سے 14 صدیاں پہلے آقا علیہ السلام جانور کو قربان کرتے ہوئے ہم غریبوں کو نہیں بولے، ہم گناہ گاروں کو نہیں بولے، ہم خطا کاروں کو نہیں بولے، آج ہم آقا کریم علیہ السلام کو نہ بولیں۔ آج ہم اگر استطاعت رکھتے ہوں تو جہاں اپنے نام کی قربانی دیں، اپنا فدیہ دیں، وہاں کریم آقا علیہ السلام کے نام کی قربانی بھی اللہ کے حضور پیش کر دیں، آقا علیہ السلام کی امت کی قربانی پیش کر دیں۔ تو لوگوں، یہ قربانی ہمیں درس یہ دیتی ہے کہ جس طرح جانور کو لٹا کے اس کی گردن پہ چھری چلانی ہے، اسی طرح اپنی نفسانی خواہشات کے اوپر چھری چلانی۔ جیسے ہم نے جانور ذبح کرنا ہے، اسی طرح نفرت کو ذبح کرنا ہے۔ جیسے جانور کا خون بہانا ہے، اسی طرح ہم نے کینہ، بغض، حسد، اس کا خون بہا کر دینا ہے۔ جیسے ہم نے جانور قربان کرنے کے بعد اللہ کی ذات سے توقع کی ہوتی ہے کہ ہمارے من کو اجلا کر دے، صاف اور ستھرا کر دے، جانور کو قربان کرنے کے بعد پوری انسانیت کے لیے پھر ہمیں اپنے من کو اجلا کر دینا چاہیے، ہمیں ایک دوسرے کا دست و بازو بننا چاہیے، نفرتوں کو ختم کرنا چاہیے، اخلاق اور ادب اس کا دورہ کرنا چاہیے، ہر کسی کے ساتھ محبت سے پیش آئیں، اخلاق سے پیش آئیں، ادب سے پیش آئیں، اور جس طرح جانور کی قربانی کرنی ہے اپنی نفرتوں کو قربان کر دیں، اپنی انا کو قربان کر دیں، میں کو مار دیں، اور ہمیشہ محبت کا پرچار کریں، امن کا پرچار کریں۔ اللہ رب العزت کی ذات ہماری قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے، اس کے مقصد کا حصول ہمارے لیے ممکن بنائے، اور اللہ رب العزت کی ذات ہم سب کے لیے آسانی والا معاملہ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔